قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله درود پاک پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسین. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا پڑھنا احباب کا سننا فریقین کا سن کر سمجھ کر مالک عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور منصب خلافت جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پوری مخلوق میں حضرت انسان کے سر پر سجایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس انسان کو باقی ساری مخلوق میں نے مزین کیا ہے. مزین عقل شعور فہم اور فراست سے کیا ہے. جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے. اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ان کو پورا فرماتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بنی نوع انسان کو امتیاز اور شرف امتیاز یوں بخشا کہ انہی میں سے اس نے اپنے مقرب بندوں کا انتخاب کیا. اپنے انبیاء رسول نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوبصورت تخلیق میں سے چنا انہیں اور ان کے ذریعے اپنی اس خاص مخلوق کی رہنمائی فرمائی. انہیں بتایا حق کیا ہے باطل کیا ہے تمہارے لیے اچھا کیا ہے برا کیا ہے تمہارا یہاں آنے کا مقصد تمہاری یہاں آنے کی غرض و غایت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اور انسان اپنی محض عبادت کے لیے پیدا فرمائے ہیں. باقی ایک ہوتی ہے مکلف مخلوق اور ایک ہوتی ہے غیر مکلف. اب آپ جانتے ہیں مکلف ہوتی ہے جس کے ذمہ کچھ فرائض منصبی لگائے گئے ہوں جس کی کچھ رسپانسبلٹی ذمہ داریاں ہوں. اور غیر مکلف ہوتے ہیں جسٹ وہ کسی کے لیے بنائے جاتے ہیں. ان کا کوئی خاص غرض و غایت یعنی ان کے ذمہ کوئی ایسی ڈیوٹی نہیں ہوتی کہ وہ کریں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان سے خوش ہوگی. دیکھ لیں ان ساری مخلوق میں جس طرح پہلے میں نے اشارہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو افضل بنایا اور پھر سر یہ نہیں شتر بے مہار نہیں پیدا فرمایا. فرمایا گیا کہ تم جن اور انسان اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہو. یہاں سے پتہ یہ چل گیا کہ ہماری تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت بھی ہے. جس مقصد کے لیے کوئی چیز بنائی جائے ایک مینوفیکچرنگ کمپنی جس چیز کو جس مقصد کے لیے بناتی ہے اگر وہ چیز اس مقصد پہ پورا نہ اترے تو وہ کمپنی کیا آپ سمجھتے ہیں اس پہ مزید خرچہ کرے گی؟ وہ اس کے نزدیک یوز لیس ہو جائے گی بیکار ہو جائے گی. پر دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. ہم اگر اللہ کے بتائے ہوئے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تو ان معنوں میں ہم بھی یوز لیس ہیں. سر ہے بات ایسی ہے لیکن دیکھ لیں پھر بھی وہ رازق رزق روکتا نہیں. اس نے تو ہمیں بنایا تھا کہ ہم اس کی عبادت کریں. 5 دفعہ بلواتا ہے آ جاؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ کامرانی کی طرف آ جاؤ اپنے رب کی طرف آ جاؤ اس کریم کے بارگاہ میں جھک جاؤ. ہمارے ہاں کیا معاملہ ہے کتنے نمازی ہیں. ہم جس لوکیلٹی میں بھی سر رہ رہے ہوں گے نا 1% لوگ نمازی ہوتے ہیں. ایسا ہی بڑی سے بڑی جامع مسجد. حالانکہ میں ایک حدیث لکھ کر لایا تھا جس طرح آپ ہمارے یہاں ٹرینڈ کم ہے نا مسجد میں جلدی جانے کا. ایک حدیث لگتے ہیں تو سنا دوں پھر بعد میں بھول نہ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ
میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں اور تمہارے درجات بلند ہو جائیں. اب لطافت دیکھیے اس حدیث پاک، میرے پاک نبی کے سارے ہی فرمان بے مثال اور خوشبودار ہیں. دیکھیں کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ میں تمہیں ایسا نہ بتاؤں ایک عمل کام جس کو جب تم کرو گے تمہارے درجات بھی بلند ہو جائیں گے اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں. عرض کی بندہ نواز ارشاد فرمائیے، میرے کریم نے ارشاد فرمایا سردیوں کی راتوں میں اٹھ کر وضو کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں، جس طرح انکل جی کہہ رہے تھے کہ سردی آ گئی ہے چادر ذرا موٹی لائیں، سردیوں کی راتوں میں اٹھ کر وضو کرنا، مصائب پر صبر کرنا اور کثرت سے چل کر مسجد آنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ وہ عمل ہے جس سے تمہارے درجات بلند ہو جائیں گے اور تمہارے گناہ جھڑ جائیں گے. کیا بات. اب اسی پہ اگر ڈسکس کریں، سردیوں کی رات، ابھی اتنی سردیاں تو نہیں آئی، کیا علم ہے ہمارے مسجدوں؟ سر مشکل سے ایک صف مکمل ہوتی ہے مسجد. چاچا جی اللہ آپ کو سلامت رکھے، ایک بھی بعض اوقات نہیں ہوتی. روز محشر آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ مسجدیں بھی شکوہ کریں گی. حضرت ابو بکر صدیق ایک لمبے سفر پہ تھے. نماز کے فضائل اور اصلاحی بیان کا ارادہ رکھتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق کہیں سفر پہ تھے، ایک جگہ پہ نماز کا وقت ہوا، وہاں دیکھا مسجد ویران تھی. گئے اذان پڑھی، وہاں پہ صفائی کی، نماز کا وقت ہوا، نماز ادا کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک مسجد دیکھی ایسی کہ وہ ویران تھی، وہاں پہ کوئی نمازی نہیں تھا. میں نے اس کی صفائی کی، اس کو کھولا، جو کر سکتا تھا کیا، وہاں پہ نماز ادا کی. کریم فرمانے لگے کیا بہتر ہوتا کہ تو چند لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا. اپنے لیے تو نے پڑھ لیا نا. اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو دوست کی فکر میں رہے. ہم نے سر آپ تھوڑا مطالعہ کر کے دیکھیں نا، یا علماء کی صحبت میں بیٹھ کر دیکھیں. ہم جو کنتم خیر امہ، اگر ہم بہترین امت ہیں نا تو وجہ کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ ہم حق بات کہتے ہیں، تأمرون بالمعروف وطن ہو، اور روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. یہ ہمارا سر بلند ہونے کا یہ ایک وجہ ہے، ایک ریزن ہے. یہ ہماری ایک وہ میں کہتا ہوں ٹرننگ پوائنٹ ہے ہماری پرسنالٹی کا، کہ اس کی وجہ سے ہم افضل ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے ہم افضل ہوئے ہیں. اگر ہم یہی چیز بھول جائیں کہ نیکی کی دعوت ہم نے نہیں دینی، برائی کی طرف لوگوں کے رجحان کو روکنا نہیں، انہیں منع نہیں کرنا، پھر کہاں کہ ہم افضل رہے. سر باہر کی بات تو الگ رہی نا، ہم اپنے ہی گھروں میں دیکھ لیتے ہیں. میں نے اپنے ہاں اپنے گھر میں نیکی کی کتنی دعوت دی اور برے کاموں سے کتنا روکا. کچھ بدلاؤ نہ آئے تو وہ سمجھو ہم ہدایت کے سفر کے مسافر نہیں نہ بنے. اگر ہمارے اندر محاسبہ کرنے کی سکت ختم ہو جائے گی نا، مولانا روم کہتے ہیں کہ دل پر جب گناہوں کے داغ لگتے ہیں نا تو پھر وہ سیاہ دل پر نیکی اثر نہیں کرتی. جب ہم واز سنتے ہیں نا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور وہی بدبختی کی ایک سائن ہے کہ دل سیاہ ہو گیا. ہمارے ہاں ہم سوچتے ہی نہیں، ہم نے فکر ہی نہیں کی. جس کے ہاں فکر نہیں ہوتی بڑی بدبختی کا عالم ہوتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، مر کر اٹھنا ہے، اللہ کے روبرو حاضر ہو کر جواب دینا ہے، اور اس نے پوچھنا ہے جوانی دی تھی کہاں گزاری ہے، مال و زر دیا تھا کہاں گزار کے آئے ہو، اولاد دی تھی کتنی تربیت کی تھی. ہم نے سوچا ہے کبھی نیکی کی دعوت کہاں تک ہم دیتے ہیں، برائی سے لوگوں کو کہاں تک ہم روکتے ہیں. ہمارا تو اپنے گھر والا معاملہ نہیں سیدھا ہو پاتا. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا اپنے گھر کا رسپانسیبل ہے. ہاں
وہ اس سے پوچھا جائے گا. میں اپنے گھر کا سربراہ ہوں تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ بچوں کو اگر رزق تو نے کھلایا تھا وہ طیب تھا. ایسی تقریریں بھی تو ضروری ہیں نا. جو رزق جو نوالا میں نے اپنے بچوں کے شکم میں اتارا تھا، پیٹ میں اتارا تھا، زکا بھائی وہ حلال پہ مبنی تھا. مولانا روم روایت لائیں، وہ کہتے ہیں کہ 40 دن تک اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی جو لقمہ حرام کھاتا ہے یا کھلاتا ہے. اور جب تک وہ لقمہ حرام اس کے شکم میں رہتا ہے، اگر اسی عالم میں وہ مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا. کوئی فکر نہیں، بس پیٹ بھرے جاؤ جیسے بھی بھرا جاتا ہے، بس مال کمائے جاؤ جیسے بھی کمایا جاتا ہے. ہم نے سر آج کل اگر ہم بحران کا شکار ہیں نا، معاشی اور مشرتی تنزلی کا شکار ہیں، تو وجوہات کچھ ایسی بھی ہیں. سود ہم یوں کھاتے ہیں جیسے بندہ وہ ڈائٹ کھاتا ہے جو اس کو بڑی پسندیدہ ہوتی ہے. بہن بھائی کا حق ہم یوں کھاتے ہیں جیسے ہمارے مقدر کا حصہ ہے. ہم نے کب سوچا ہے نمازیں ہمارے پاس نہیں، روزوں کے معاملے میں ہم فکر مند نہیں، ہماری ذات سے ہمارے عزیز و اقارب محفوظ ہیں. ہم تو بہترین اور اعلیٰ امت تھی، کیا انہی کاموں کی وجہ سے. ایسے ہی نہیں مسلمان کرۂ ارض پر جہاں کہیں بھی بس رہے ہیں وہ کچلے جا رہے ہیں، احساس ختم ہو گیا. ہمارے اوپر وہ لوگ مسلط کیے گئے جو ظالم تھے، جو بے حیا تھے، جو غاصب تھے، جو راشی تھے، جو ہر قسم کی معاشرتی اور معاشی برائی میں مبتلا تھے. اب دیکھیں نا، ایک کہنے والے کہہ گئے کہ جیسی قوم ویسا حکمران. یہ ہمارے اپنے شامت اعمال ہے کہ ہمارے اوپر وہ لوگ مسلط ہیں جن کے دامن خود ہی ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ ایسے. یہی معاملہ ہے. سر جی سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ ہم سب سے پہلا بدلاؤ اپنے آپ میں لائیں. میں اپنے سے پوچھوں، میں جو بچے کو نماز کی دعوت دیتا ہوں تو میں کتنا نمازی ہوں. میں بچے کی تربیت کرنے لگتا ہوں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، میں کتنا سچا ہوں. میں اپنے بیٹے کو اخلاق سکھاتا ہوں، مجھ میں اخلاق کتنے میرے اخلاق پورے ہیں. کچھ نہیں ہونے والا اگر آپ کچھ نہیں کرنے کا ارادہ کرتے. جانوروں میں اور ہم میں فرق کیا رہ گیا؟ اگر محض کھانا پینا جاگنا سونا بچے پیدا کرنا ہی کوئی بڑا کام ہے تو وہ بڑا کام تو جانور بھی کرتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں، وہ سارا کچھ کرتے ہیں. ہاں اگر ہم بھی ان کے جیسے کھا لیا پی لیا جاگ لیا سو لیا وقت ضائع کر لیا، اللہ کی یاد میں کوئی وقت نہ گزرا، تو پھر تو اشرف المخلوقات کیسے بن گیا؟ کچھ تیرے ذمہ بھی تو رسپانسبلٹی اللہ نے لگائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے انسان اور جن کو میں نے اپنی عبادت کے لیے گزارا ہے. تیرے شب و روز، تیری شام و لہر، تیرا سارا وقت جو ہے اللہ کی یاد سے غافل ہے، تو پھر تو کیسا انسان؟ سر وہ ایک روایت پڑھ رہا تھا، اولیاء کہتے ہیں کہ ایک شخص نا اپنے بیٹے کو نماز کے لیے اٹھاتا تھا صبح سویرے. ایک دن بارش آئی، اس نے اٹھایا، ماں نے منع کیا بس سو رہا ہے بچہ. اس نے کہا نہیں یہ جاگے گا. اس نے بچے کو جگایا، 3 بار گرا. اس نے کہا گرتا رہے، لے کر جاؤں گا ماسٹر. وقت تو گزر جاتا ہے نا سر. جب ہماری پریکٹس عادت میں بدل جاتی ہے نا، عادت پھر عادت نہیں جاتی. ایک بچہ پکا نمازی ہو جائے گا نا، پکا نمازی، پھر وہ اسے اس وقت تک نیند نہیں آئے گی جب تک وہ نماز عشاء ادا نہیں کرے. عادت نیچر کین ناٹ بی چینج، فطرت میں جب شامل ہو جاتا ہے. کعبے کے رب کی قسم ہے 7 سال کے بعد ایسے ہی نہیں کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت نے یہ اصول وضع کر دیا 7 سے 9 سال تک 2 سال تک آپ اپنے بچوں کو پریکٹس کروا دو نماز کی، ساری زندگی نماز نہیں چھوڑے گا، صرف 2 سال. لیکن ہم خود نمازی نہیں، بچوں کو کیسے کریں؟ کہتا 3 بار گرا. میں نے اپنی زندگی میں بچے کو نمازی بنایا. سر وقت پھر وہ بھی آیا
جب میں تو چلا گیا، وہ بچہ لکھتا ہے، پھر میں نے اپنے سارے بچوں کو نمازی بنایا، اور سر وہ نماز کا پھر ایسا تسلسل رہا جب تک جہاں تک وہ پہنچ چکے ہیں نا، ہر بچہ نمازی ہے، ہر بچہ نمازی۔ کوئی ایسا گھر ہم اللہ کرے ہوں، ہمارے ہاں ٹرینڈ ہی بدلا پڑا ہے، ہم بڑے غافل ہو گئے، اللہ کی مہربانی ہے اتنی غفلت کے باوجود پھر بھی وہ گرفت نہیں کرتا۔ اگر ان کی رحمت ہٹ جائے درمیان سے، ہم پر پتھر برسیں آسمان سے۔ یہ تو وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا کرم ہے۔ میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رو رو کر اپنے غلاموں کے لیے دعائیں کی تھی، ان دعاؤں کی تاثیر ہے جو ہم بچے ہوئے ہیں، وگرنہ ہمارے اعمال اس قائل لائق تھے کہ انہی اعمال کے ساتھ ہم قبر میں چلے جاتے، اور پھر رب پوچھتا تمہیں زندگی کی دی تھی کہاں گزاری ہے؟ خدا را ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، تھوڑی سی حرکت میں برکت ہے۔ میں اور آپ کوشش کریں کہ گھر کا ماحول بدلے۔ ہمارے ہاں تو بد عملی کی کثرت اور فراوانی ہوئی پڑی ہے، کوئی محدود گھر ہوں گے جہاں پہ ہر ماہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، مخصوص گھر ہوں گے جہاں پہ ہر بیٹی روزانہ تلاوت قرآن کرتی ہو، ڈرامے ریگولرلی دیکھے جاتے ہیں۔ میرے گھر میں تو ٹی وی نہیں ہے الحمدللہ، آپ کے گھر میں بھی نہیں ہوگا۔ ریگولرلی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ایپیسوڈ جو ہے نا باقاعدگی سے 15 منٹ پہلے اہتمام کر کے، وہ ڈرامہ لگنے والا ہے، قسط شروع ہونے والی ہے۔ اور بے حسی کا عالم یہ ہے کہ باپ بھی پاس بچوں کے بیٹھ کر ڈرامہ دیکھتا ہے، بیٹی بھی پاس ہوتی ہے، بیوی بھی پاس ہوتی ہے، بہو بھی پاس ہوتی ہے، سارا گروپ بیٹھ کر ڈرامہ سیریل دیکھا جاتا ہے۔ اور پاکستانی ڈراموں کا عالم یہ ہے، عشق محبت کے سوا ان کے پاس کوئی اور معاملہ ہی نہیں۔ سر ان کے تو گریبان پکڑے جائیں گے نا، پہلے جو گھر کا سردار ہے اس کا گریبان پکڑا جائے گا۔ تیرے ہوتے ہوئے تو نے نیکی کی دعوت دی، تو نے برے کام سے روکا، تیری ذمہ داری نہیں تھی؟ اور بے حسی کا عالم۔ پھر بھی شکوہ مولوی صاحب نے آخنا، مولوی صاحب دعا کرو، پتر بڑا بدتمیزی کرتا ہے، وہ میرا کہا نہیں مانتا۔ میں نے کہا تو نے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو گھر میں لائے، تو نے بچے کی تربیت فرمائی۔ یہاں تک دیکھ لے، میں ایک صبح تحقیق پڑھ رہا تھا کہ یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا 30 to 40% ڈرگ ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں۔ بڑی بڑی یونیورسٹیز کے نا اسٹوڈنٹ جو ہیں، اللہ کرے یہ غلط ہو، 100 میں سے 30 بچے نشے کی لت میں لگ چکے ہیں۔ والدین بڑی مشکل سے اہتمام کرتے ہیں۔ یونیورسٹیز کی پڑھائی کوئی اتنی آسان نہیں ہے۔ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے والدین بہت ساری قربانیاں پیش کرتے ہیں کہ ان کا بچہ بہترین انسان بن کر آئے۔ اگر اسی باپ یا ماں کا بیٹا جس نے بڑے اخراجات کرنے کے بعد اسے یونیورسٹی بھیجا اس لیے کہ بڑا انسان بنے گا، اچھا انسان بن کر نہ صرف ہمیں سنبھالے گا، پورے کنبے کو سنبھالے گا، ایک اچھا شہری بن کر نکلے گا، وہی بچہ اگر نشے کی لت میں لگ گیا، بولو نا کیا بنے گا؟ جس کے سارے والدین جیتے تھے، وہ ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ اگر کسی سے بدلہ لینا ہو نا تو اس کے بیٹے کو قتل نہ کرو یا اسے نہ قتل کرو، بس اس کے بیٹے کو نشے پر لگا دو، باپ بیٹا دونوں ضلالت کی موت مریں گے۔ یہ سرگودے کا واقعہ ہے، غالباً مجھے ڈیوریشن یاد نہیں۔ ایک نشئی اپنے 2 سال کا بیٹا لایا، اس نے کہا لوگوں میرا بچہ خرید لو، مجھے 2 پڑیاں نشے کی دے دو۔ اور پھر نشے کی بھی ایسی ٹائپس اور اقسام آ گئی ہیں نا، یہ نشہ نہیں ہے، یہ آئس ہے، بس تھوڑی سی ہاں ہے نا سر، اس میں لگے جا رہے ہیں۔
تو جس بچے نے سارا سال محنت نہیں کی تھی، ساتھ والا دوست، اس کا جو خراب دوست ہے، وہ کہتا ہے یہ لے، تجھے ساری رات نیند نہیں آئے گی، ذہنی طور پہ تو سکون میں رہے گا، اور پڑھائی ایسی ہوگی دماغ تیرا کام کرنے لگے گا۔ پھر وہ ایسی لت لگتی ہے نا کہ ساری زندگی بندہ اپاہج ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے والدین کا سہارا بننا تھا نا، وہ بوڑھے والدین دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، گھروں میں جا کر رو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا بن گئے۔ وجہ کیا ہے؟ کمی کہاں پہ ہے؟ مسئلہ کہاں پر ہے؟ مسئلہ ہماری تربیت میں ہے۔ جس بچے کو اس کا باپ یہ بتائے گا ہر بڑی سے بڑی چیز نشہ آور جب حرام ہے، تو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز نشہ آور وہ بھی حرام۔ ہاں؟ ایسے تو نہیں، میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شراب ہے ام الخبائث ہے، ساری بیماریوں کا جڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو ایک واقعہ سنایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کمی بیشی معاف فرمائیے گا۔ ایک خوبصورت نوجوان تھا، وہ کسی عورت کے عشق میں پڑ گیا، یا عورت اس پر فریفتہ ہو گئی، یا وہ اس پر فریفتہ ہو گیا۔ تو اس عورت نے شرائط رکھی کہ میں تجھ کو راضی کروں گی، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، میں تجھ کو بابا جی راضی کروں گی، جو تو چاہتا ہے whatever you want I definitely fulfill your want، جو تو چاہتا ہے میں وہ پورا کروں گی، پر میری 3 شرائط ہیں۔ اس نے کہا میں تیری ہر شرط کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، بتا تیری کیا شرائط ہیں؟ تو وہ کہنے لگی میری پہلی شرط یہ ہے کہ اس بت کو سجدہ کر۔ جو مومن ہوتا ہے نا، ایمان والا، چاہے جس بھی نبی کا امتی ہو، وہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ، جو سجدہ کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے۔ ہاں، غیر اللہ کے سوا سجدہ کسی کو، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا مقصود ہوتا، بیوی اپنے خامد کو کرتی۔ یہ روایات میں آتا ہے۔ اس نے کہا یہ پاسیبل نہیں ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا یہ شیر خوار بچہ ہے، اس کو قتل کر۔ اس نے کہا قتل تو بڑا گناہ ہے، جس نے ایک انسان کا قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، یہ تو میں یہ نہیں کرنے والا۔ اس نے کہا پھر تیسرا اور آخری آپشن یہ ہے کہ یہ شراب کا پیالہ پی۔ اس نے کہا ہاں کمپیریٹیولی، مقابلتاً یہ گناہ تھوڑا کم وزن والا ہے، لیکن تربیت نہیں تھی نا۔ اس نے سر وہ شراب کا پیالہ پی لیا۔ پھر یہ جب اندر جاتی ہے نا، پھر ماحول تو بدل جاتا ہے۔ حواس خمسہ قاصر ہو جاتے ہیں اپنے فنکشن سے، کوئی پتہ نہیں چلتا، تمیز نہیں رہتی، ماں کون ہے، بہن کون ہے، بیٹی کون ہے، عزت والا رشتہ کون، بندہ سب سے غافل ہو جاتا ہے۔ سر روایات میں آتا ہے کہ وہ شخص جو ناحق قتل کرنے سے گریزاں تھا، وہ شخص جو غیر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے سے قاصر تھا، اس شخص نے شراب پی، سجدہ بھی کیا، غیر اللہ کو سجدہ بھی کیا، وہ ناحق بچے کا اس نے قتل بھی کیا، اور اس عورت کے ساتھ اپنا منہ بھی کالا کیا۔ شراب اتنی نشہ آور، ہر چیز اتنی خطرناک ہے۔ ہمارے ہاں وہ ایک جگہ پہ ہم فوتگی پہ بیٹھے تھے، تو وہ کچھ بابے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ ایک بابا کہہ رہا تھا مجھے نا عرصہ دراز سے بڑی کھانسی تھی، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا، حکیموں سے بھی چیک کروایا، ڈاکٹرز سے بھی کنسلٹ کیا، آرام نہیں آیا۔ پھر ایک میرے دوست نے مجھے کہا شراب کے 2 چمچ پی۔ میں نے صلاح دیو میں پیواں کہ نہ، میں بھی بیٹھا سی۔ میں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، چاہے اس کی تعداد کم ہو یا زیادہ، تیرے دوست کے اس قول میں
کتنی سچائی ہے جب محبوب خدا خود فرما رہے ہیں کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ یہ جو فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہیں نا، جو دوائیاں بناتے ہیں، کچھ جو اچھی کمپنیز ہوتی ہیں نا، وہ لکھتے ہیں اٹ از فری فرام الکوہول، خاص طور پر کھانسی والے سیرپ۔ ہم مومن ہیں نا، مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارے آقا و مولا نے کہہ دیا تو پھر کہہ دیا، چاہے جتنا بھی اچھا سیرپ ہو نا، اگر اس میں الکوہول کی آمیزش ہے تو ہم نہیں پئیں۔ کون سی بات، کون سے معاملے میں اعتقاد کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ چیز جو اسلام میں حرام کر دی گئی ہے، ہاں جی صاحب، حرام ہے، مطلقاً حرام ہو اور وہ شفا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص کریم کی بارگاہ میں آیا، آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طبیعت ناساز ہے میرے بچے کی، اور اسے میں شراب کی 2 بوند پلا دوں؟ میرے پاک نبی مسکراتے ہوئے حضرت ام سلمہ کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی زوجہ کی طرف دیکھتے ہیں اور فرمانے لگے، ان لوگوں کا اعتقاد کتنا اٹھ گیا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس فرماتی ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اس حرام چیز میں کیسے شفا آ گئی؟ آپ فرمانے لگے، شہد میں شفا ہے، اس کو استعمال کر ٹھیک ہو جائے گا شراب کے پاس بھی۔ آج ہماری بڑی بڑی شادیاں جو ہیں عمرہ کی، کتنی محفوظ ہے۔ چند لمحوں کے ہم مسلمان ہوتے ہیں، کب لو جی ہن ڈھول بینڈ باجے بند کر دو، ناچنا گانا بند کر دو، نکاح ہونے لگا، مولوی صاحب اب نکاح پڑھانے لگے، اس لمحے تک کے مسلمان ہوتے ہیں، باقی جیسے مرضی من مانی کرو۔ مووی کے لیے ہم نے غیر محرم بلا رکھا ہوتا ہے، جہاں پہ اپنے نہیں جا سکتے وہاں پہ وہ شخص پہنچا ہوتا ہے، اور پھر اس کے رحم و کرم پہ ہوتی ہیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، جہاں سے مرضی ہے وہ شوٹ کرے۔ ہے یا نہیں ایسی بیماری؟ حرام ہے۔ جب اپنے کزن، رشتہ دار، عزیز و اقارب جو غیر محرم ہے ان کا دیکھنا حرام ہے، جس کا کوئی تعلق ہی نہیں فیملی سے، وہ آ کر تصویریں بناتا ہے۔ ہم نے سدھرنے کا کوئی ہے پلان یا نہیں؟ مستقبل قریب میں کوئی ہے ارادہ؟ میں آپ سے اور اپنے آپ سے خود سے پوچھتا ہوں کہ ہماری شادیاں جو ہیں کتنی اسلام کی تعلیمات کے اندر وقوع پذیر ہوتی ہیں؟ انگریز جیسا بھی ہے، میں یہ نہیں کہتا وہ ہم سے اچھا ہے، ان کی ہر شادی اپنی عبادت گاہ میں ہوتی ہے، ایسا ہی ان کی شادیاں چرچز میں ہوتی ہیں۔ ہماری کتنی پرسنٹ شادیاں یا نکاح مسجد میں ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر دیکھ لیں، میکسیمم نکاح کہاں ہوئے؟ مساجد میں۔ ہمارے کتنے نکاح مساجد میں ہیں؟ تو the ratio of divorce is going to be increased day by day۔ اب سر دیکھ رہے ہیں کہ انڈرسٹینڈ کرنے والے کتنے لوگ ہیں۔ طلاق کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے؟ تربیت نہیں ہے، مسجد والا فیضان نہیں ہے، صوم و صلات کی کمی ہے، اور جس طرح میں شروع سے عرض کر رہا تھا، میں نے اپنے بچے کو کتنا سکھایا۔ جب آپ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکولز کے رحم و کرم پر چھوڑیں گے تو پھر انہوں نے تو میاں مٹھو ہی بنانا ہے، اخلاقیات، مینرز، بڑے کا احترام، چھوٹے پر شفقت، ماں بہن بیٹی کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے، یہ تو مینرز تو پھر کوئی لاکھوں یا سینکڑوں میں کوئی ایک آدھ سکول سکھاتا ہے، وگرنہ ان کے پاس کوئی اسپیشل پیریڈ نہیں ہوتا جس میں مینرز بچوں کو سکھائے جائیں۔ پہلی تربیت گاہ ایسے نہیں کہا گیا کہ ماں کی گود ہے۔ ماں اگر وفا والی ہوگی، کردار والی ہوگی، تو بیٹے تو شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوں گے نا، جس ماں نے کہا تھا، بیٹا تیری قمیض میں 40 دینار سی رہی ہوں، پر میری وصیت یہ ہے کہ تیری رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے۔
تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا تھا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے پر جھوٹا نہیں۔ ایسی ہی بات ہے حدیث پاک یا نہیں؟ پھر ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ یہ آج کا ٹاپک اصلاحی ہے، لہذا باتیں تھوڑی سی آپ کو ایسی سننے کو ملیں گی۔ پھر ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ جھوٹے کے بارے میں کہا گیا ہے نا 40 قدم رحمت کا فرشتہ بابا جی اس سے دور ہو جاتا ہے جو جھوٹ بولتا۔ ہم اپنی سارا دن کی کنورسیشن میں، اپنی سارا دن کی گفتگو میں، شام جب بستر پر جاتے ہیں، کبھی آپ نے کاؤنٹ کیا ہے طاہر صاحب ہم نے کتنے جھوٹ بولے ہیں؟ اگر کم سے کم 5 بولے ہیں، 5 کو 40 سے ملٹیپلائی کر دیں، 40 is multiplied by 5 that will be equal to 200۔ 200 قدم دور ہو جائے گا فرشتہ۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ غیبت کے بارے میں فرمایا گیا کہ غیبت نہیں کرنی۔ غیبت ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، ہم نہیں نہ کرتے کسی کی۔ یارو ہم نام کے مسلمان کب تک رہیں گے؟ پریکٹیکل مسلمز ہم کب ہوں گے؟ ہم نے کب سوچا کہ میں اپنی بچی کی تربیت اچھی کروں؟ سوچا؟ میں نے اسے ہر قسم کی ٹیوشنز کا اہتمام کر کے دیا کہ میری بچی کمی کا شکار، the sense of inferiority complex، احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ اسے اسکول میں کسی بھی سبجیکٹ میں ایمبیگوٹی، پریشانی نہ ہو۔ کیا ہم نے اس سلیبس کا بھی اہتمام کیا جس سلیبس کے بارے میں میرے پاک نبی نے 1440 سال پہلے فرمایا تھا؟ ہم نے اپنی بچیوں کو سیرت زہرا سکھائی، ہم نے اپنی بچیوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کچھ ابواب پڑھائے۔ میری بچی تو فر انگلش بولتی ہے، اقبال عرض کرتا ہوں، اسے قرآن کی تفسیر بھی آتی ہے، اسے دیکھ کر قرآن پڑھنا آتا ہے، اسے 40 حدیثیں چھوٹی چھوٹی آتی ہیں، اسے پاکی اور پلیدی کے معاملات کے بارے میں اچھی آگاہی حاصل ہے، اسے بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت والا معاملہ ہے۔ اسے میں نے سکھایا ہے کہ خاوند کے حقوق اور فرائض کا معاملہ کہاں کہاں تک ہے۔ اسے میں نے کچھ بتایا ہے کہ ایک ماں کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ میں نے اسے سکھایا ہے کہ اس نے دوسرے گھر میں جب جانا ہے تو اس گھر والوں کے ساتھ اس نے کیسا رویہ رکھنا ہے۔ نہیں نہ سکھایا تو اس کا مطلب ہے میں نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی۔ کہا گیا نا کہ ایک عورت چند ایک قسم کے لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ بیٹی MBBS ڈاکٹر بن جاتی ہے لیکن محنت سے خالی۔ اس سے پوچھا جائے بیٹا بتا قرآن پاک میں کتنے سجدے؟ خدا را ہم مسلمان ہیں، ہم پریکٹیکل مسلم ہوں، اور ہمارے بچوں کی تربیت تو ہمارے لیے سر بخشش کا سماں بنتی ہے۔ آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی نا، اللہ کے نبی اس قبر سے گزرے۔ اب نبی کا دیکھنا اور ہوتا ہے، غیر نبی کا دیکھنا اور ہوتا ہے۔ نبی نے نگاہ نبوت سے دیکھا تو قبر والے پر عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی گئی، میرے مالک یہ قبر والے کا کیا معاملہ ہے، عذاب میں مبتلا ہے؟ فرمایا گیا، بتایا گیا کہ اس کے کام ایسے تھے، اس کے ایکشنز، اس کے ڈیڈز ایسے تھے جس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کا گزر کچھ عرصہ کے بعد اسی قبر سے ہوا۔ وہ قبر جو جہنم کا گڑھا تھی وہی جنت کے باغوں میں باغ بن چکی۔ پھر عرض کی کہ مالک معاملہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ جب یہ فوت ہوا تھا نا، اس کی گھر والی امید سے تھی، اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، پروان چڑھنے لگا، پھر بڑا ہوا۔ پہلی دفعہ اس نے اپنی زبان، توتلی زبان سے مجھ کو رحیم اور کریم پکارا۔ اے میرے پیارے نبی، مجھے اس شخص کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے جس شخص کا بیٹا مجھے رحیم اور کریم پکارے۔
سر ایک ایک قدم پر میں اگر ایک اچھا بیٹا ہوں نا اپنے والد کے لیے، جتنے اچھے کام کروں گا ریوارڈ مجھ تک محدود نہیں رہے گا، میرے ہر اچھے عمل کا فیضان میرے ابو کو قبر میں حصہ بن کر ملے گا۔ تو یہ سر ہم پہ نربھر ہے نا، منحصر ہے نا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے سروں پر پہاڑوں جتنے گناہ ہوں گے، جب قبروں میں جائیں گے اتنے پہاڑوں جتنے گناہ لے کر جائیں گے، لیکن جب قبروں سے اٹھیں گے یوں ہوں گے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا۔ ایوب صاحب صاف ستھرے، نیٹ اینڈ کلین، پوریفائیڈ۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ کیا ہے؟ what is the reason of this fact؟ اس حقیقت کی وجہ کیا ہے؟ تو کریم فرمانے لگے 3 چیزیں ایسی تھی جو انہیں پوریفائی کرتی رہی، انہیں پاک کرتی رہی۔ یا رسول اللہ کیا کیا؟ فرمایا اس کی ذات سے وہ ہونے والا صدقہ، جس نے اپنی زندگی میں صدقہ کیا تھا۔ بندہ مر بھی جائے نا، صدقے کا ثواب قبر میں پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسجد میں پنکھا لگوا دیا، تعمیر ہو رہی تھی، ایک سیمنٹ کی بوری دلوا دی۔ جب تک اس مسجد میں نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اس مدرسے میں بچے پڑھتے رہیں گے، جب تک اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا، رہوں گا تو قبر میں حصہ قبر میں امانت کے طور پر پہنچایا جاتا رہے گا۔ میں اس کو جب کنکلیوڈ کروں گا تو آپ سارے اس بات پہ متفق ہوگے کہ ایک ہی ذات وہ ہے جس پر 3 چیزیں آ کر منحصر ہو کرنے لگتی ہیں۔ سر پہلا کیا؟ صدقہ، وہ بھی جو جاری رہے۔ دوسرا علم نافع، میں نے اپنی زندگی میں اچھی باتیں سکھائی، کسی کو قرآن پڑھایا، تفسیر پڑھائی، حدیث سنائی، اس نے یاد رکھی، پھر وہ آگے سناتا رہا، جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا، بولیے نظر، میرا حصہ قبر میں مجھ کو ملتا رہے گا۔ آخری بات فرمایا گیا نیک اولاد۔ 3 چیزیں گناہوں کو گھٹاتی ہیں، صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد۔ اب میرا بچہ یا میں جس کا بچہ ہوں، میں قدم قدم پر نیکی کروں گا نا، مجھے ثواب پورا ملے گا، مجھے ثواب پورا ملے گا۔ لیکن جس باپ کا خون میری رگوں میں دوڑتا ہے، یہ لوگوں کو غلط فہمی لگی ہے کہ بندہ مر جائے تو نیکیوں والا سلسلہ بند، وہ ان کا بند ہوتا ہے جن کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ جو ایمان کی حالت میں مرتے ہیں انہیں ہر دعا فائدہ پہنچاتی ہے، اگر فائدہ نہ پہنچاتی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی نماز میں مومنین سے یہ ہرگز نہ کہلواتا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم پہنچتا ہے۔ اس میں میں حدیث پیش کر سکتا ہوں لیکن وہ میرا عنوان نہیں ہے۔ شرط یہ ہے خاتمہ ایمان پر ہو۔ سر یہ بتائیں نا، جو بات میں شروع سے عرض کر رہا ہوں، اچھی تربیت، یار اچھی تربیت ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے جو تجھے قبر میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ میں یہی تو عرض کر رہا تھا، ہم نے عدنان صاحب کتنا اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے بارے میں سوچا۔ سر ہم اس بارے میں بڑے بے فکر ہیں، اور یہ بے فکری نقصان پہنچاتی۔ ہمارے بچے جب آگے جاتے ہیں نا، فتنے تو بارش کی طرح برستے ہیں نا، جس کی فاؤنڈیشن، جس کی بنیاد محفوظ نہیں ہوتی، اسے پھر ہوا کے بد عقیدگی کے جھونکے۔ آپ کو شاید پتہ نہیں، بہت سارے لوگ
خدا کے انکار کرنے لگے ہیں. ہاں خدا کی ذات کا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں آپ بڑے بڑے شہروں میں یونیورسٹیز کالج میں آپ ایک ریسرچ پڑھ کر دیکھیں، لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ استغفر خدا ہے ہی نہیں، یہ تو آٹومیٹکلی سارا سسٹم چل رہا ہے. اور اگر تربیت گھر میں ہوگی. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یقین مانے ایز بینگ والدین، اگر ہمارے پاس آج ٹائم نہیں نا بچوں کے لیے، قریب فیوچر میں، نیئر فیوچر میں ہمارے بچوں کے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں ہو. فکر کریں اپنے بچوں کا، ان کی تربیت کا، عقائد کے بارے میں. آنے والے ہر سمجھدار بندہ نا آنے والے خطرات سے اپنے دفاع کی پلاننگ کرتا ہے. ہم تو اتنی پلاننگ کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے، میں نے یہ جمعہ پڑھانے کے لیے جانا ہو نا تو پھر میرے پاس دو آپشن ہو کہ بائک پہ جاؤں یا گاڑی پہ. اگر بارش ہوگی تو میں گاڑی کا انتخاب کروں گا کہ بھیگ نہ جاؤں. چھوٹی سی چیزوں کے لیے تو فکر مند رہتا ہے. اور اپنی اولاد کے بارے میں کبھی فکر کی ہے؟ میں خود جو دین سے خالی ہوں تو میں بچوں کو کیا دین سکھاؤں گا؟ میں خود جو قرآن نہیں پڑھا ہوا تو میں اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی فکر کب کروں گا؟ میری گھر والی جو قرآن نہیں پڑھی ہوئی تو اس سے میں توقع کروں گا کہ وہ میری بچی کو قرآن پڑھائے گی یا تفسیر پڑھائے گی. بیسک عقائد جو ہیں، طہارت کے معاملات مجھے نہیں آتے تو میرے بچے کے بارے میں 70%، اللہ کرے میں غلط ہوں، 70% لوگوں سے پوچھ لیں. پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر سے میں نے ڈسکس کرنا چاہا اس طرح کا معاملہ، اس نے بات کا رخ ہی موڑ دیا. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. اس سے آئیڈیا تو یہی ہوا نا، اسے خود نہیں پتا کیا کرنا ہے اتنی تعلیم کو جو سیکھنے کے بعد بھی بندہ کورے کا کورا رہے. ہمارا جو کہا گیا ہے نا کہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم سیکھو، اس کی سارا فوکس دین پر ہے، دنیا سے انکار نہیں ہے. پڑھ کر دیکھ لیں حافظ جی. فوکس، پریورٹی، مقدم دین اسلام ہے، دین کی باتوں کو سیکھنا ہے. اور ہمارے ہاں میں اکثر جاتا ہوں سکولز میں جا کر لیکچر دیتا ہوں. میں نے ایک دفعہ پوچھ لیا ہاؤ مینی پلرز آف اسلام 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ سے، تو نارملی 2-4 بچوں نے بتایا. ان سے پوچھ لوں واٹ از دا فارمولا آف واٹر، H2O، اس کو کیا نام انگلش میں کہتے ہیں، اس کا کیمیائی نام کیا ہے، اس کا دھاتی نام کیا ہے، وہ سارا فر بتائے گا، پر اسلام کے ارکان کے بارے میں نہیں پتا. وجہ یہ ہے ہم نے اپنے بچوں کی ٹیوشن کا اہتمام کیا کہ میتھمیٹکس میں کمزور ہے. میں نے اپنے بچے کو ٹیوشن لگوائی کہ فزکس اس کی کمزور ہے. میں نے بچوں کے لیے ٹیوٹر کا ارینج کیا کہ اس کی بایو کیمسٹری ویک ہے. پر اگر اہتمام نہ کیا قرآن پڑھانے کا اہتمام. میں اکثر عرض کرتا ہوں محافل میں بھی جا کرنا کہ ہم نے وہ قاری صاحب کو 1000 روپے ہی دینا ہے مہینے کا یا 1500، جو پورا مہینہ قرآن پڑھاتا ہے اور جو فزکس پڑھاتا ہے. میں نے ایک دوست سے پوچھا، میں اکثر ریپیٹ کروں، وہ کہتا ہے 15000 دیتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر اکیڈمی میں بھیجو تو 2500، اگر میں خود گھنٹے کے لیے آؤں گا تو اتنے پیسے. معاملہ ہے نا خراب. کوئی ہے ارادہ بہتری کا؟ ہم نے مختلف سبجیکٹس پہ 2-2 3-3 اشتیاق صاحب ٹیوٹر رکھوائے. سیرت مصطفیٰ کے لیے کوئی ٹیوٹر نہیں، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کوئی استاد نہیں، تفسیر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بچوں کو سکھانے کے لیے کوئی ٹیوٹر نہیں. تو اس بچے کو جس کو تو خود اپنے گھر میں لبرل بنا رہا ہے، آزاد بنا رہا ہے، جس کو اسلام کی فاؤنڈیشن، ابتدا، انتہا یا باقی معاملات کے بارے میں پتہ نہیں، وہ یونیورسٹی سے جب پڑھ کر واپس لوٹے گا تو اس سے تو توقع کرتا ہے کہ وہ تیرے قدموں میں بیٹھ کر تیرا ہاتھ چوم کر کہے گا بابا تو نے بچپن میں فیصلہ کر دیا تھا میری شادی میری پھپھو کے گھر میں ہوگی. تو اس آپ کے عہد کو کی تکمیل کے لیے آپ کے قدموں میں آ گیا.
نہیں نہیں نہیں، یہ علوین ہے، یہ تیری میری غلط فہمی ہے۔ تو نے بچے کو کورا چھوڑا ہے نا، دوسرے لوگوں کو کہ رحم و کرم پر چھوڑا ہے، وہ تو بد عقیدگی کے ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ہی اڑ جائے گا۔ اسے جب عقلی دلیل دے کر نا مختلف باتیں سکھائی جائیں گی نا، پھر وہ جائے گا۔ میری اپنی فیملی میں، میں نام نہیں لیتا، ایک بزرگ ہیں، انہیں کئی ایک دوستوں نے بتایا کہ جس مدرسے میں تو نے بچے کو داخل کروایا ہے نا، وہ بندے ٹھیک نہیں ہیں، وہ کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں اچھا عقیدہ نہیں رکھتے۔ کہنے لگا میں نے بچے کو بڑا ٹرینڈ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا تو خود ٹرینڈ ہونے والا ہے، تو نے بچے کو کہاں ٹرینڈ کیا ہوگا؟ خدا کی عزت کی قسم ہے، 2 ہفتے پہلے مجھے ملا ہے، رو رہا تھا وہ بچہ، میں نے کہتا ہے ابا تینوں تو پتہ ہی کوئی۔ مہربانی کریں تھوڑا اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی آنے والی نسل کے بارے میں فکر کریں، ان کے ڈی ریل ہونے کے بارے میں فکر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ہر بچہ اپنے باپ کا ترجمان ہوتا ہے، یہ نہ ہو کہ ترجمانی کسی اور طریقے سے ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے۔ اب تربیت کا فیضان سن لیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کا ذکر کیا، آخری بات اور اجازت۔ اب سر نظر آتی ہے، یہ ایسی انویسٹمنٹ ہے جو دور جا کر فائدہ نہیں پہنچاتی، قریب میں ہی پہنچا دیتی ہے۔ اولاد والی، سر اولاد کی اچھی تربیت، میں حدیث سے سنا چکا ہوں، بندے کی جنت کی ضمانت بنتی ہے۔ اگر میں نے بیٹے کو اچھا انسان بنا دیا نا، میرے پاس میرا نامہ اعمال میں اگر سر تھوڑی کمی بھی ہوئی نا، اگر میرا بیٹا اچھا انسان بنا نا، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر بھی رحم فرمائے گا، جس طرح آپ حدیث پاک سن چکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اشخاص تھے، 3 شخص سفر پر نکلے، پہاڑی سفر تھا، موسلادھار بارش ہوئی، بارش سے بچنے کے لیے ایک غار کی وہ میں انہوں نے بنا لی۔ اب آندھی تھی، پہاڑ کی چوٹی سے ایک بڑا سا پتھر گرا اور اس کے دہانے کو اس نے بھر دیا، غار کا منہ بند ہو گیا۔ پریشان ہو گئے کہ بارش تو تھم چکی ہے، اب اس سے باہر کیسے نکلیں؟ تو تینوں نے مشورہ کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیکیاں گنواتے ہیں، ان نیکیوں کا توسل پیش کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ میرے کریم اللہ، اگر ہماری یہ نیکیاں فلاں نیکیاں تیری بارگاہ میں مقبول ہیں، تجھے ان نیکیوں کا واسطہ ہم پہ مہربانی فرما۔ آپ نے روایت سنی ہوئی ہے، تھی نا تربی۔ ایک شخص بولا، وہ کہنے لگا اے میرے کریم اللہ، میں اپنی زندگی میں بڑا عیاش تھا، مال و زر کی فراوانی تھی نا، اس مال و زر نے مجھے بگاڑ دیا، شرابی اور زانی ہو چکا تھا، ایک عورت کو خرید کر اپنے بستر کی زینت بنانے لگا، اس عورت نے رونا شروع کر دیا، تو میں نے اس سے کہا، جلدی سے ٹائم کم ہے، میں نے اس سے کہا تو اپنی مرضی سے پیسے دے کر آئی ہے؟ تو کہتی ہے کہ مجھے میرے حالات اس نوبت تک لائے ہیں، وگرنہ میں کردار کی ایسی نہیں تھی۔ میرے کریم اللہ، میں نے اس پر ترس کھایا اور تیری رضا کے لیے تجھ سے ڈرتے ہوئے اسے میں نے معاف کر دیا۔ میرے اللہ، اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے نا، تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا۔ روایت میں آتا ہے کہ تھوڑا سا پتھر سرک گیا، پتھر سرکا، اب دوسرے کی باری آ گئی۔ وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ، اے میرے کریم اللہ، ایک شخص کو میں نے مزدوری پر لگایا تھا، اس نے مزدوری مکمل کی، اجلت میں مزدوری لینا بھول گیا اور کہیں چلا گیا، اس کے جو توصیب پہ پیسے تھے نا، اس کو میں نے انویسٹ کیا۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے، شاید بخاری یا مسلم کی حدیث پاک ہے، کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایک بلشت
زمین کسی کی کھائی نہ حق کھا گیا، پوری زمین و آسمان کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے اور وہ طوق اسے جہنم میں دھنساتا چلا جائے گا۔ اب دیکھیں نا، جہنم کیا تو کوئی حدود اربا، اللہ یا اللہ کا رسول ہی جانے۔ ایک بلسٹ، کبھی آپ نے سنا ہے، دیکھا ہے کہ کوئی شخص اتنی زیادہ وسیع و عریض پراپرٹی کا مالک ہو اور ساری کی ساری اپنے ساتھ لے گیا ہو؟ کوئی لے گئے؟ وہ بس 6 گز کی قبر ہی میسر آتی ہے۔ میری میری کر کے اتنی میری میری تیری میری کرتے ہیں نا، وہ 2 بھائیوں کی رگوں میں بہنے والا ایک ماں باپ کا خون ہی اپنے بھائیوں کے درمیان لڑائیاں کروا دے۔ کچھ نہیں بچنا سوائے اچھے اعمال کے، اچھے بچوں کی تربیت کی۔ خدا را فکر کریں کیا کرنا ہے۔ وہ میرا ایک ادھر میری جہاں زمین ہے اس میں نا، چلیں بھائی نے تھوڑی زیادتی کی تو وہ میرے رشتہ دار کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کمپلین کرو۔ میں کہا کمپلین ہوتے کرساں، میں بھی لڑوں گا وہ بھی لڑے گا، کون سی بات ہے؟ نہ، حرام کا ایک لقمہ جتنی دیر تیرے یا میرے شکم میں رہے گا کوئی دعا قبول نہیں۔ اسی لقمے کو رکھتے ہوئے اگر میں مر گیا سیدھا جہنم میں جاؤں۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کیوں نہ حق کھا رہا ہوں کسی کا مال؟ کیوں بیٹی کا حق کھا رہا ہوں؟ جن بیٹے کو دے رہا ہوں اپنی بیٹی کا حق، ان بیٹوں نے میری بخشش کروانی۔ یہ پہلے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے کہ 2 حصے تیرے بیٹے کے اور تیسرا حصہ تیری بیٹی کا، تو پھر ہم کھا کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کرے اس معاملے پہ ہماری معافی ہو جائے، لیکن کیسے ہوگی؟ بس یہ تو مالک کی مرضی، وگرنہ اس لعنت میں ہر بندہ مبتلا ہے۔ ایک طرف بلسٹ کھا جانے والا جہنم کے گڑھوں میں چلا جاتا ہے، اور جس نے بیٹی کے کئی ایکڑ کھا گیا۔ وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہی ہونے والا ہے ہمارے ہاں، جس کو اللہ نے پراپرٹی دی ہے نا، اس نے یکسر اپنی بیٹی کو اگنور کیا ہے۔ کون دیتا ہے؟ ناراض نہ ہوئیے گا، کون دیتا ہے بیٹیوں کو حق؟ جو دیتا ہے انہیں سلام ہے، لیکن اگر تو ہڑپ کر جائے نا، یہ تیری اپنی مرضی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے تو ان کا حصہ وضع فرما دیا۔ بہرحال جی، اس نے دعا مانگی، میرے مالک یہ اگر یہ ایکٹ تیری بارگاہ میں اچھا ہے تو معافی دلوا۔ وہ دہانے سے سر پتھر اور سرک گیا۔ پھر تیسرے کی باری آ گئی، تھی نہ تربیت، کچھ تھا نا ایسا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول تھا۔ تیسرے کی باری آئی نا، ان ڈیٹیل ہے نا بات۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ یا اللہ وہ اتنے دیر کے بعد آیا تھا، میں نے اس کے پیسے کو انویسٹ کیا تھا، ڈھیر ساری مال مویشی بن گئے تھے۔ جب وہ آیا میں نے کہا تیرا اتنا ہی پیسہ نہیں، یہ جو سارے مال ہے نا، یہ جانور ہے، بھیڑ مویشی ہے نا، یہ سارے کے سارے تیرے۔ دیکھ لیں ایمانداری کا عالم۔ اور دوسری طرف ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ تیسرے کی باری آئی، وہ کہنے لگا میرے کریم اللہ، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واپس لاتا، دودھ دوہ کر اپنی ماں کے قدموں میں آتا، اس کی خدمت میں پیش کرتا، پہلے دودھ اس کو پلاتا، بعد میں اپنے بیوی بچوں کی طرف آتا۔ میرے کریم اللہ، اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے نا تو ہمیں اس مصیبت سے آزاد فرما۔ جب دعا کی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ دہانے سے وہ پتھر سرکا، دور گرا، اور اللہ پاک نے نجات دلا۔ سر ہمارے ذمہ کچھ ایسے ٹولز تو ہوں نا، کچھ ایسے اوزار ہوں نا جو ضرورت پڑنے پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا سکیں۔ اللہ نہ کرے ہم کہیں پھنس جائیں، کوئی ہے ہمارے پاس تو فکر کریں۔
چھوٹا سا سفر کرنے والا مسافر اپنے سفر کا اہتمام کرتا ہے، تیاری کرتا ہے. وہ لمبا سفر ہے قبر والا، پر تیاری کوئی، فکر ہی نہیں، ارادہ ہی کوئی نہیں مرنے کا. جب وہ آتا ہے نا اپنے چنگل میں گاڑ لیتا ہے، پھر کسی کی سنتا نہیں ہے. اس سے پہلے کہ اس وقت توبہ کرنا ہمیں میسر نہ آئے، ہر روز توبہ کر. میرے کریم فرماتے ہیں میں 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں. ان کو کیا ضرورت ہے؟ نبی تو معصوم عن الخطا ہوتا ہے، پر اس لیے کہ اگر میں کرتا ہوں تو میری امت ثواب سمجھ کر ہی کر لے. خدا را فکر کریں، اپنے بچوں کی، اپنے گھر کی، نماز کی طرف رجحان بڑھائیں، اپنے اعمال کو ٹھیک فرمائیں، اپنا محاسبہ کریں. کبھی کبھی دیکھا کریں کہ میرے ذمہ کتنی نیکیاں ہیں. ہر رات سونے سے پہلے تھوڑا دیکھ لیا کریں کہ سارا دن میں اس 12 یا 24 گھنٹوں میں میرے پاس نیکیاں کتنی جڑی ہیں، برائیاں کتنی کی. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے. واخر